السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے. بھائی ہمارے پاکستانی لوگوں میں لاکھ خامیاں صحیح، لیکن جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرنی چاہیے. ہمارے لوگ جو ہے چیریٹی اور فلینتھروپی کی ایکٹیویٹیز میں اور ڈونیشنز میں کافی حد تک آگے ہوتے ہیں. ابے بھائی ہمارے تو کمپلینٹ باکس کے اندر بھی لوگ پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں، اتنے اس قدر آگے ہوتے ہیں. اور رمضان میں یہ ایکٹیویٹیز کافی حد تک اسپیڈ اپ ہو جاتی ہیں. بہت سارے مخیر حضرات جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، وہ اس مہینے میں کافی حد تک جو ہے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. اس میں کافی حد تک اس طرح سی چیزیں ہوتی ہیں، لائک آپ کسی کو راشن دے سکتے ہیں بنوا کے، آپ کسی کو کیش دے سکتے ہیں، کسی کے تھرو آپ کسی کو مدد کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی حد تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچپنے سے، اور اب تک ابھی بھی چل رہی ہیں. پچھلے دنوں کووڈ آئے تھے، جو پچھلے 2 سال کووڈ کے گزرے، اس میں تو بڑے برے حالات تھے. اس میں یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بوم ہو گئی تھی، کیونکہ کافی حد تک لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں تھا. اس وجہ سے بڑے مسئلے مسائل تھے. لیکن اب کیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں نئے حل تلاش کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، نئے ذرائع تلاش کرنے چاہیے ہمیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں کوئی بھی چیز جب عام ہوتی ہے نا تو اس میں اسکیمز اور یہ ساری چیزیں کافی حد تک آ جاتی ہیں. آپ نے فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ویڈیو ایک وائرل گئی تھی کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ٹھیلے پہ مٹکے بہت سارے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اس کا ٹھیلا کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بیچارے کے جو ہے سارے جو ہے مٹکے وغیرہ گر گئے، اس کے مٹی کے، اس کا اتنا نقصان ہو گیا. اس کو بیچارے کو چپ چاپ 1000-1500 روپے دے دیتے ہیں. دن کی دہاڑی اس کی 2 منٹ میں بن جاتی ہے. اب وہ کرتا کیا ہے، وہ ہر روڈ پہ ہر جگہ پہ مٹکا گرا رہا ہے، ہر جگہ جیکٹ جو ہے اپنا ٹھیلا گرا دیتا ہے. ابے بھائی تو ٹھیلا گھمانے نکلتا ہے، بیچنے نکلتا ہے، یہ گرانے نکلتا ہے؟ وہ روزانہ ایک ہی کام کر رہا ہے، ٹھیلا گرایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اٹھا کے رکھنے لگتا ہے. لوگ آتے ہیں، اتنے نرم دل لوگ ہیں ہمارے یہاں کے، آتے ہیں اور اس کو پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب راشن وغیرہ میں اس طرح کا فراڈ کیسے ہو رہا ہے، میں نے دیکھا اپنی خود، جب ہی میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے، وہ ہر جگہ سے راشن پہلے کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے، ایک گھر ہے مثال کے طور پہ 3-4-5 لوگ ہیں، اس کے اندر 8-10 روح افزا کی بوتلیں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گی یار، کسی کام کی نہیں ہے نا. تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ پھر ہم لوگوں کو بھی، مطلب دکانداروں کو آ کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ میں کچھ ٹائم پہلے ایک دکان پہ بیٹھا کرتا تھا، تو والد صاحب کی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے باقاعدہ کہ یہ آپ ہم سے لے لو. اب وہ 220 روپے کی جو بوتل ہمیں ہول سیل میں آتی تھی، وہ بوتل وہ ہمیں دے رہا ہوگا 150 روپے کی. وہ بولے گا 100 روپے کی لے لو آپ، میرے پاس 5-6 پڑی ہوئی ہیں. کیا ہوگا؟ اس کو تو فری کی آئی ہے نا، اس کے تو 500-600 روپے بن جائیں گے. لیکن کسی بندے نے اپنے بیچاری حلال کمائی سے خرید کے دی ہوئی ہے. اب وہ نہ جانے پیسوں کا کیا کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ بوتلیں وغیرہ، نیڈو کے پیکٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں بیچ بچا کے نشے کرتے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ جو بندہ اپنی زکوٰۃ یا اپنے پیسے وہ نکال رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، بہت حد تک اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کون صاحب مستحق ہے، کون مستحق ہے بندہ اس چیز کو لینے کا. ٹھیک ہے. کس کو دینا چاہیے اور کہاں نہیں دینا چاہیے، پورا پیرامیٹرز ڈیفائن کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے، تاکہ آپ کی رقم آپ کے لیے باعث ثواب بنے، کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائے. کہ ثواب تو آپ کو ویسے بھی مل جائے گا، لیکن ہماری اس میں 2 نیتیں ہوتی ہیں. ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ثواب ملے، دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے کسی کی مدد ہو جائے ہمارے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. جس کے تھرو ہمیں ثواب ملے. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو تو ثواب مل جائے گا آبویسلی، کیونکہ آپ کی تو نیت صاف تھی، لیکن کسی کی مدد نہیں ہو پائے گی. تو ہمیں نئے ذرائع تلاش کرنے کی ضرورت ہے. سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں، اپنے رشتہ داروں کو، قریب کے لوگوں کو ڈھونڈیں، جو لوگ زبان سے مانگ نہیں پاتے، جو لوگ دوسروں سے مانگ نہیں پاتے، وہ بیچارے دب کے رہتے ہیں. ان کو بند مٹھی میں چپ چاپ آرام سے مدد کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بہت بڑے بڑے راشن کیمپس لگائیں. وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں چھوٹے بندے کی بات کر رہا ہوں. جو چھوٹا بندہ جو کچھ راشن بانٹ سکتا ہے، وہ کوشش کرے کہ سفید پوش لوگوں کو راشن دیں. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی گنتی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن دن، جو جن لوگوں کو راشن چاہیے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ راشن دینا اچھی بات ہے، آپ راشن دیں، کیش دیں، واٹ ایور جو آپ دینا چاہیں دیں، لیکن پلیز آئیڈینٹیفائی کر لیں پہلے کہ جو بندہ ہے اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. کیا پیرامیٹرز ہیں آپ خود ڈیفائن کریں. کیونکہ دیکھیں لاجیکل جو قومیں ہوتی ہیں، لاجیکل جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے ہی اپنا پیسہ کسی کو دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں دے دیتے کسی کو. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ یہ چیز میں کافی حد تک نوٹ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں.
امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تو اس پیغام کو بھی شیئر کریے لوگوں تک، کیونکہ کافی حد تک اس مہینے میں لوگ اس چیز کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ پھر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. رمضان مبارک اور اللہ حافظ.